میرے لیے اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے لیے ایک بنیادی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بات آتی ہے وہ ہم کو اپنانا چاہیے۔ دوسری بات سچائی اور امانت داری ہے۔ میں یہاں پر مفتی عبدالشکور صاحب نے جو کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی وہ، اور اس کے علاوہ میرے نبی کا سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے میں تم سے یہ کہوں کہ ایک فوج موجود ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے اس وجہ سے یقین کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور امین تھے۔ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، جو آدمی بھی راستہ کسی کو دکھائے اس کے اندر سچائی اور امانت داری بنیاد بنتی ہے۔ اور اگر یقین فرض کرو یہ خیال ہو جائے کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو اس کا راستہ کون اپنائے گا؟ ممکن ہے یہ کہے کہ باغ کی طرف جا رہے اور گڑھے کی طرف وہ دھکا دے دے۔ تو اس وجہ سے سچائی اور امانت داری جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے اسلامی معاشرے کی، اور امانت داری خاص طور پر بنیاد بنتی ہے۔ اور اس کے اندر حضرت آپ یہ دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوط ٹیم بنائی جس نے اپنی زندگیوں کے اندر بار بار یہ دکھایا کہ اقدار کیا ہوتی ہیں اسلامی معاشرے کی۔ تو حضرت عمر کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ سب سے اہم ہے کہ جب ان کے پاس کسی نے کھڑے ہو کر کہا یہ آپ کی 2 چادریں، آپ کا یہ لباس جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو سب کو ملا تھا، تو آپ بتائیے۔ تو اس کے اندر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آدمی کے اوپر جرم ثابت کرنا سارے کرائمز کے اندر بالکل صحیح کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ حرکت کی، مگر کرپشن کے معاملے میں اور فائنینشیل کرپشن کے معاملے میں اور آج کل کے قوانین کے اعتبار سے جو دنیا نے آج اپنائے ہیں، اور میں نام لیتا ہوں یہ جو سوئس illicit assets ایکٹ ہے مثال کے طور پر، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے برطانیہ کا، اس کے اندر فائنینشیل کرپشن کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اثاثہ ہے تو وہ ریاست نے ثابت نہیں کرنا کہ کہاں سے آیا، کیونکہ اس میں کلیوزو کرائم ہوتا ہے۔ معاشرے کے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ایک جرم کرتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے، اور ایک جس کے اوپر جرم ہوا ہوتا ہے۔ تو 2 فریق ہوتے ہیں، 2 اپنے مقدمے لڑتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں اور پروزیکیوشن کام کرتی ہے۔ یہ جو کلیوزو کرائم ہے جس کے اندر چپکے سے رشوت دی جاتی ہے تو 2 ہی آدمی ہیں، تیسرے کو پتہ نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو کلیوزو کرائمز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد حضرت عمر کے اس واقعے کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں سے آئی، یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے، اور میرے خلیفہ راشد نے رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کرپشن کے حوالے سے اگر پکڑنا ہے معاشرے میں، اگر صرف ہم نے لفاظی کرنی ہے، دنیا جانتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے گا کہ کرپشن ہے، مگر روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز آپ سے عرض کروں، کسی نے یہاں پر بات کی قانون شکنی کی۔ اچھا، قانون شکنی رکتی کیسے ہے؟ قانون شکنی چار اس کے پلرز ہیں جس کی بنیاد پر قانون کی پابندی آدمی کرتا ہے، اور سب سے بڑا پلر اور دل کے اندر ایک سپاہی جو ہے سب سے بڑا، وہ ہے تقوی اور خدا خوفی۔ اس سے بڑی طاقت ہو نہیں سکتی کہ میں قانون کی خلاف ورزی نہ کروں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، مگر سب کے اندر نہ ہوگی۔ اچھا، نوٹوں پر اگر لکھ دیا جائے کہ رشوت دینا اور لینا حرام ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اندر سے سب سے بڑی طاقت یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر قانون موجود ہو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا بے ایمانی ہے، کیا کرپشن ہے، کیا قانون شکنی ہے۔ قانون تو وہی بتائے گا نا، قانون شکنی تو قانون بتائے گا اور مقننہ بنائے گی۔ جو اسلام کے بنائے ہوئے قانون ہے وہ تو اللہ نے قانون سازی کر دی انسان کے لیے، پھر مقننہ قانون سازی کرتی ہے۔ تو دوسرا ستون میں نے آپ کو یہ بتایا۔ تیسرا ستون اس کے اندر کہ سزا اور جزا ہو بھی، اگر صرف قانون کے کاغذ کے اندر یا آئین کے اندر یا پاکستان کرمنل لاء کے اندر یہ بات آ جائے اور اس کے اوپر عمل نہ ہو، جزا اور سزا نہ ہو، تو وہ بالکل بیکار قانون ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو تیسرا پلر یہ ہے قانون شکنی سے روکنے کا یا بے ایمانی سے روکنے کا، یا زندگی میں ہم سب قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو قانون کی پاسداری میں سب سے بہتر ہے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ، یا وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر اسوہ حسنہ سے کچھ چیزیں اپنانی ہیں تو وہاں سے نکلتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ بہت بڑا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے معاشرہ، یعنی معاشرہ اگر قانون شکن لوگوں کی پاسداری کرے گا، ان کے لیے دروازے کھولے گا، ان کو کوئی معاشرے کے اندر نکو نہیں کرے گا، آئسولیٹ نہیں کرے گا، الگ نہیں کرے گا، تو وہ معاشرہ انکریج کر رہا ہے، وہ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی یہی سیکھیں کہ قانون کی پاسداری نہیں کرو گے تمہیں انعام ملے گا۔ ایسے معاشرے کے اندر بھی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی اور فرق پڑتا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں پر مثال کے طور پر قانون یہی ہے، اخلاقی قانون یہ ہے کہ اگر 20 آدمی کسی کھڑکی پر کچھ لینے چلے جائیں تو ایک یعنی لائن بنا لیں۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں اس بات کا امکان ہے پاکستان میں لائن نہیں بنائے،
میں جیسے ہی پڑھا لکھا ان پڑھ دبئی ایئرپورٹ پر یا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اترتا ہے فوراً قانون کی پاسداری کرتا ہے. کیوں؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں امپلیمنٹ ہوگا قانون, اس کو معلوم ہے کہ یہاں کا معاشرہ یہ اپریشیٹ کرتا ہے. تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں جس معاشرے میں قانون کی پاسداری ہوگی اس معاشرے کے اندر پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ کر قانون کی پاسداری کرتے ہیں. میں اس کے بعد ایک بڑے اہم موضوع پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بے انتہا ضروری ہے, اور پچھلے سال بھی میں نے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر احکامات کے اعتبار سے ذکر کیا تھا. دو چیزوں کی اہمیت, ایک غیبت, اللہ فرماتا ہے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. میرے پاس ایک آلہ ہے جو میں مسلسل اس سے غیبت کرتا رہتا ہوں. جو میرے پاس بات آتی ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے اگر مزاج کے میرے مطابق ہے تو میں 20 آدمیوں کو بھیج دیتا ہوں. اگر میرے مزاج کے مطابق ہے, میرے اوپر میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے, میں لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. تو یہ آلے آتے ہیں دنیا کے اندر, دو طریقے ہیں. تو میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ سوشل میڈیا کے اندر کتنی خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو روک دیا جائے. کیوں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو؟ اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں کہ گوتنبرگ بائبل ایک یہودی نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا, چھاپنا ایجاد کیا 13ویں 14ویں صدی میں. مسلمانوں نے کہا کہ یہ پریس جو ہے اس سے برائی اور خرابی پیدا ہوگی. 300 سال کسی مسلمان نے پرنٹنگ پریس نہیں کھولا, 300 سال. 1726 میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان نے استنبول میں پرنٹنگ پریس شروع کیا. تو مسلمان کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے چیزوں سے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو علم ہے اس کے اندر خامی ہے, اس علم کو حاصل ہی نہیں کرنا. آپ پاکستان کے باسی سب لوگ, سر سید احمد خان نے کوشش نہ کی ہوتی تو ہمارے یہاں بھی علم کی فراوانی کے اعتبار سے مسلمان اندر علم کے بغیر رہنے کی کوشش کرتا رہتا, ڈرتا ہے. لاؤڈ سپیکر آیا اس سے پریشان ہوا, ٹی وی آیا ٹی وی سے پریشان ہوا. اور آج یہ بھی کیفیت ہے کہ ہماری عدالتوں نے 2 سال کے لیے یوٹیوب بھی بند کر کے دیکھ لیا. اس کے پیچھے بھی پڑھ کر مثال کے طور پر یہ اس کی خصلت کو پہچان لیں اور اپنے معاشرے میں تربیت کریں لوگوں کی کہ اس کی برائیوں کو پہچان کر اس سے دور رہو. یہی کرنا پڑے گا. یہ چیز واپس نہیں جاتی, یہ جن بوتل سے نکل گیا یہ واپس نہیں جاتا. 95% اس سے اچھائی ہے, 5% جو ہر چیز کے اندر اچھائی ہو برائی, گاڑی کے اندر اچھائی برائی ہے, تیزی سے آپ چلائیے وہ جا کر ٹکرا جائے گی. تو ہر نئی سائنسی تحقیق کے ساتھ, چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ نیوکلیئر فزکس ہو, اس کے اندر اچھائی برائی ہے. تو انسان ترازو خود بنا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اچھا برا پہچانو ایک. اور فاسق کی خبر میں نے پچھلے سال پارلیمنٹ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے کی جو صورت ہے وہ بھی اس کا سیاق و سباق بھی وہاں بیان فرمایا کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کر لو, کیونکہ فاسق کی خبر کا سب سے بڑا خمیازہ مسلمان نے خود بھگتا ہے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ایک فاسق کی خبر تھی, مگر اس سلسلے کے اندر جو مسلمانوں کے پاکستان کے مغرب میں جو تباہی ہوئی ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں. لاکھوں افراد شہید ہوئے, لاکھوں افراد, سارا جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اندر تباہی ہوئی. تو یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا. میں مشکور ہوں عزت مآب محمد عبدالکریم علیسیٰ کا کہ انہوں نے طہارت کی طرف بھی نشاندہی کی. نصف ایمان ہے, اور فرمایا یہ ایک حدیث بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو فعل تھا وہ مسواک تھا. اور میں تو اس کو بڑا عام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ طہارت سے پاکستان کے اندر بیماریاں رکیں گی بہت ساری. 22 احادیث ہیں تقریباً مسواک کے اوپر. اچھا, اور جب یہ کووڈ نہیں آیا تھا تب میں نے لوگوں سے کہا تھا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ذریعے کہ ہاتھ دھونا بہت بڑا کام ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں. اور کووڈ میں آپ نے دیکھا پھر وہ کمپلسری ہو گیا. ہم نے اس سے 6 مہینے پہلے گفتگو کی تھی, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی کہ جی طہارت صفائی نصف ایمان ہے. اسی لیے نصف ایمان ہے. گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز یہ سب کچھ طہارت سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روحانی طہارت اور جسمانی طہارت, روحانی طہارت کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو اس کے بعد کر لوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسوہ حسنہ کے اعتبار سے بڑی اہم چیز ہے وہ غریب کی قدر کرنا, یتامہ کی قدر کرنا. سمبولک ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا. تو میں پوچھا کیا ہو تم کو؟ اس نے کہا جی بچوں نے سب میرے دوستوں نے نماز بھی پڑھنے گئے اور صاف کپڑے پہنے, میں یتیم ہوں, میرا باپ نہیں ہے تو میں یہیں پر ہوں. تو حضور اس کو پہلے گھر لے گئے, نماز کھڑی رہی, گھر لے گئے, نہلوایا, کپڑے پہنوائے اور پھر اس کے بعد گئے. تو یہ ہے فکر. کوئی معاشرہ
ترقی نہیں کر سکتا جب تک غریب کی فکر نہیں کرے گا. اور جن معاشروں نے غریب کی فکر کی ہے، پاورٹی ایلیویشن اگر چائنا میں ہوا ہے تو انہوں نے جناب کتنی بڑی قوم بن کر ابھرے. تو لہذا میرے نبی کا اور اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کمزوروں کی فکر کرو، غریب کی، یتامہ کی. قرآن کی آیات موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خیال تھا کہ اللہ مجھے بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا کہ تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہیں نہیں پالا اس کو اور تمہیں راہ نہیں دکھائی. تو لہٰذا یہ اسلامی اصولوں کی بنیاد ہے کہ کمزور کی فکر کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا وہ دنیا نے 1200 سال بعد دیا. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورت کو وراثت دی، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب کے اندر 20ویں صدی کے شروع تک یہ بات تھی کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، اس کی کمائی مرد کی کمائی ہے، اس کی وراثت کوئی نہیں ہے، جو کچھ وہ جمع کر لے گی وہ اس کے مرد کا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو وراثت دی. تو دیکھیں اسلام اور مسلمان کے لیے راستہ کھلا 1400-1500 سال بعد. ہم نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ چھوڑا ہے تو اس کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوا. بالکل ذہن میں یہ دین مذہب یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ سارے کمزور طبقوں کے لیے ہے. اتنا امن والا مذہب ہے کہ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ امن کے ساتھ رہو، تمہارا مذہب تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ. بہت بڑی بات ہے. میں آپ کے سامنے سختی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشروں میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سختی ہو نہیں سکتی انسان اگر ہمدردی اور محبت کے ساتھ کام کرے. یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوتے ہوئے اٹھے تو جب کروٹ لی تو مسکرائے تو شاید حضرت عمر، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں حدیث، میں معذرت خواہ ہوں، شاید حضرت عمر وہاں برابر میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا میرے آقا آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں سو رہا تھا تو خواب کے اندر حضرت جبرائیل مجھے جنت کے مدارس دکھانے لے گئے. تو پہلا درجہ وہ تھا، بڑے لوگ عیش کے ساتھ تھے، مزے میں تھے. میں پوچھا یہ کون سا درجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے جس کے اندر لوگوں نے انصاف کروا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ جس کے حق میں جو چیز تھی وہ لے لی، جس نے برا بھلا کہا تھا اس کی نیکیاں مل گئیں، تو انصاف ہو گیا. جو لینا دینا تھا نیکیوں اور برائیوں کے اندر وہ ہو گیا. پھر دوسرے لیول پر لے گئے، وہ اور عالی شان تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا درجہ ہے؟ تو اس میں کہا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے دوسروں کو معاف کیا اور یہ اللہ کو پسند ہے. جنہوں نے کہا کہ جی ہم اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، زندگی میں معاف کیا اور اللہ کے سامنے بھی معاف کیا، تو وہ درجہ. تو لہذا درگزر کی بڑی اہمیت ہے. درگزر اگر نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر نفرت پھیلے گی. درگزر اگر نہیں ہوگا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو جو غیبت کے اعتبار سے اس میں چلتی ہے، کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو کا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کیا کہا، کسی نے کیا سنا، تو لہذا معاف کرو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت معاف کیا کرتے تھے. کوئی اپنی بات آ کر سناتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ سنے نہ. اور ہمارا کیا ہے، ہم اپنی ذاتی گفتگوؤں کو، ایک دوسرے کی گفتگو کو ریکارڈ کر کر دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ پرائیویسی کا حال تو یہ تھا، شاید حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ تھا، کہ وہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، بغیر اجازت کے 2-3 مرتبہ کھٹکھٹایا، بغیر اجازت کے اندر گئے. تو کچھ لوگ وہاں پر شراب نوشی کر رہے تھے، مگر حضرت عمر کو خیال آیا کہ میں نے پرائیویسی انکروچ کی. فوراً باہر آئے، دروازہ بند کیا اور کوئی کسی کے اوپر سزا نہیں ڈالی. کیوں؟ کیونکہ وہ پرائیویٹ چیز تھی. یہ جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس میں پرائیویسی کا تو بہت بڑا عنصر ہے. میرے متعلق آپ اگر آج گھر جائیں گے اور گفتگو کریں گے تو میرے کانوں کے لیے وہ بھی نہیں ہوگی. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر نکالے. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انسان جس طرف جا رہا ہے کل کو کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی. صرف یہ کیفیت آ جائے گی کہ لوگ پہچان لیں گے کہ ہر انسان ایسا ہی ہے، فرشتے نہیں ہیں، سب انسان گناہ گار ہے کسی نہ کسی لیول پر. اور سارے نبی آپ کو معلوم ہے سب اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ نبی مانگتے رہے، تو انسان کا تو کیا مقام. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ نفرت کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے پاس سے دور کریں. اور میں اسمبلی میں بھی بات کی تھی، میں آپ کے سامنے، آپ کی سمع خراشی ہوگی، مگر ایک بات رکھوں کہ جن لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ڈوب کر محبت کا پیغام دیا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہندوستان میں اگر اسلام زیادہ پھیلا تو زیادہ پھیلنے میں وہ محبت کا پیغام بھی تھا. یہاں تو تلوار کے ذریعے تو کچھ بھی نہیں آیا نا، محبت کا پیغام تھا. رومی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار،
یہ بات رکھی محبت کے حوالے سے، یہ بات رکھی کہ نبی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی محبت کرو، اپنے دل کا آئینہ صاف۔ پہلے 8 درجے میں نے جو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ رومی نے 8 درجے بتائے انسان سے محبت کے، اور میرے نبی کے حوالے سے بتائے اور اللہ کے حوالے سے بتائے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنا دل صاف کرو، دل کا آئینہ صاف کرو، تمہیں نظر آئے اپنے عیب نظر آئیں، ان کو ٹھیک کرو، تزکیہ نفس کرو، اپنے آپ کو صاف کرو تو تمہیں دنیا نظر آئے گی اچھی طرح سے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے گھر میں محبت کرو، اور گھر میں محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ کما کر گھر میں لاؤ، اپنے گھر سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اگلی دنیا کے لیے، اگلے راستوں کے لیے، جب تم زندہ نہیں ہوگے اس وقت کے لیے اچھائی کے لیے تیار کرو۔ اپنے گھر سے محبت، سب سے بڑی محبت اپنی اولاد کے ساتھ یہی ہے کہ اچھا اخلاق آ جائے اس کو۔ مال و دولت محبت نہیں ہے، آزمائش ہے، اخلاق محبت ہے۔ تو اپنے گھر سے محبت کرو۔ پھر تیسرا یہ کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، 40 پڑوسی تک، 40 مکانوں تک محبت کرو، تیسرا درجہ۔ چوتھا یہ کہ پھر اپنی قوم اور وطن سے محبت کرو، مگر قوم اور وطن سے محبت اس لیے نہیں کہ دوسروں کے ساتھ تم نفرت کرو، قوم اور وطن سے محبت یہ کہ اپنی قوم کو اٹھاؤ، قوم کی تربیت کرو۔ اور میں آج آپ سے پاکستان کے لیے یہی بھیک مانگنے آیا ہوں کہ اپنی قوم سے محبت کرو۔ 5واں درجہ پھر رومی کہتا ہے پھر انسانیت کے ساتھ محبت کرو۔ بڑی بات، یہ میرے نبی کے راستے کی محبتیں ہیں۔ انسانیت سے محبت کرو۔ یہ جو جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں قتال ہوتا ہے، جس میں برا لاکھوں کروڑوں کو مار دیتے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسرے جنگ عظیم، یورپ کی جنگیں، 30 سال کی جنگ، 100 سال کی جنگ، یہ جو جنگیں ہیں یہ انسانیت کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ تو 5ویں چیز جو رومی کہتا ہے وہ انسانیت کے ساتھ محبت، نرمی کرو لوگوں کے ساتھ، نفرتیں نہیں، انسانیت کے ساتھ محبت کرو۔ 6ٹھی چیز جو آج کل انوائرمنٹ کے اعتبار سے اہمیت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ پانی احتیاط سے استعمال کرو۔ اگر وضو کرنے بھی جا رہے ہو تو دریا کے ساتھ بھی پانی احتیاط۔ یہ کیا ہے؟ یہ پانی کے ساتھ محبت، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، ہر چیز سے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل انوائرمنٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ، گلوبل وارمنگ، یہ کیا ہے کہ یہ ہم نے دنیا کے ساتھ، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے ساتھ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ جب محبت نہیں کی تو ہم وہاں پہنچے۔ تو لہٰذا اللہ کی پھر 7ویں چیز یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ کیا بات ہے! یعنی یہ سارے راستے اسی نے دکھائے، اس کی محبت میں کائنات بنی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور پھر تمہارا راستہ کھلتا ہے اللہ سے محبت کا۔ تو یہ جو 8 مدارج ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اہم ہیں میرے لیے ایک محبت کی فضا پیدا کرنے کے اعتبار سے۔ اور دنیا آج کس چیز کی تلاش میں ہے؟ دنیا کے اندر انسانی تعلقات ویسٹڈ انٹرسٹ پر ہیں، ایکسپلائٹیشن پر ہیں، لوٹ مار پر ہیں، قوموں کو دبانے پر ہیں، قوموں کے ساتھ وہ نظام رائج کرنے پر ہے جس میں قوموں کا ایکسپلائٹیشن ہو۔ تو دنیا آج مانگتی ہے اقدار کی سیاست، ورلڈ گلوبل آرڈر جس میں انصاف بھی ہو اور اقدار بھی ہو، اور کسی کے پاس وہ نسخہ نہیں ہے جو نسخہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کسی کے پاس نہیں۔ دنیا آپ سے مانگ رہی ہے، مگر آپ پہلے اپنے وطنوں کے اندر تو کریں۔ صرف کلیم چند لوگوں کا، چند علماء کا، ایک مائنورٹی کا کلیم، باتوں پر دنیا مطمئن نہیں ہوتی، کردار پر اور عمل پر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دنیا جو چیز مانگ رہی ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ اگر دینے کو لیے تیار ہیں، آپ اگر اپنے اوپر پہلے لاگو کریں گے پھر آپ دیں گے۔ اور مجھے اس وجہ سے یقین ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے نبی کا راستہ اگر چن لوں صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں آخری بات آپ سے، میرا ایمان ہے کہ پاکستان کو دنیا کی طاقتور ترین ریاست بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، اتنی مضبوط یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اگر ہم بدلنا شروع کریں اسے محبتوں کے ساتھ تو دنیا، پاکستان پہلے بدلے گا اور دنیا بعد میں بدلے گی۔ شکریہ خواتین حضرات، السلام علیکم۔ لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔